اس سے جو 2 دن قبل گزر چکے ہیں وہ شب معراج کے گزرے ہیں، اس کے تعلق سے چند اشعار کسی صاحب ایمان والے نے لکھے تھے اور عشق محمد میں ڈوب کر لکھے تھے۔ میں ہر بار پڑھا کرتا ہوں کہ والعصر کے زمانوں میں زمانہ ہے نبی کا، والفجر کے ہر وقت سہانا ہے نبی کا، والعصر کے زمانوں میں زمانہ ہے نبی کا، اور والنجم کے عرشوں پر ترانہ ہے نبی کا۔ ماں بعد نبی کوئی نہیں ہے، ہر دور یہ اعلان سنانا ہے نبی کا۔ اور تا ابد دراصل تو یاری کو نبھانا تھا ابد تک، دراصل تو یاری کو نبھانا تھا ابد تک، پہلو میں سلانا تو بہانا ہے نبی کا، پہلو میں سلانا تو بہانا ہے نبی کا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ برادران اسلام، شادیاں ہم نے پہلے بھی کئی بار دیکھی، لیکن ہمارا گاؤں ہر سور جب یہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ہے یہی آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمارے ارسور کے مسلمان، سنی مسلمان، ایمان والے مسلمانوں کا جہاں تک ہم نے مظاہرہ کیا کہ دل میں ایمان بسائے بیٹھے ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں ہم لوگ، ہم غمی میں بھی جو ہے علماء سے وابستہ رہتے ہیں اور خوشی میں بھی علماء سے وابستہ رہتے ہیں۔ کسی صاحب مناقب نے لکھا تھا کہ اگر علماء کرام سے تمہارے دلوں میں محبت ہے تو یاد رکھنا تمہاری محبت نبی سے بھی سچی ہے۔ اگر علماء کرام سے تمہاری محبت سچی ہے تو اللہ کے ولیوں سے بھی تمہاری محبت سچی ہے۔ اب اللہ کے ولیوں سے محبت سچی ہوگی تو کوئی ایمان ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ اگر ہمارے دل میں اولیاء اللہ کی محبت سچی ہوگی تو کوئی بے ایمان والا ہمارے ایمان میں جو ہے غفلت نہیں ڈال سکتا۔ اب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہماری شادیوں میں یہ ایسے محفلیں سجیں گی، ہمارے جب اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے تب بھی ایسی محفلیں سجیں گی۔ آج کل لوگوں کا ماحول رہتا ہے کہ غمی میں تو علماء کرام کو یاد کیا جاتا ہے لیکن خوشی کے موقع پر علماء کو بھلا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی آ کے کیا کرے گا، ہم جو ہے اس کو بلائیں گے، وہ ناچ کے جائے گا، لوگ جو ہے اپنا منورنجن کر لیں گے۔ یاد رکھ، تو جو ہے خالی ایک رات کے لیے اگر تو غیروں کو بلا رہا ہے اور ان ایمان والوں کو جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، تو ان انبیاء کے وارثوں کو چھوڑ کر دوسروں کو بلا رہا ہے، غیروں کی طرف اپنی نظروں کو کر رہا ہے، تو یاد رکھ تیرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ کسی صاحب مناقب نے لکھا تھا کہ علماء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرو تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد حسنہ یہ ہے کہ برادران ملت اسلامیہ، شادیاں اور بھی ہوتی ہیں، یہ بھی جو شادی ہے جو ہم شادی کے اندر شریعت محمدی کو سامنے رکھیں گے، شریعت محمدی کے اوپر پیراہن ہو جائیں گے، شریعت محمدی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب ہم جو ہے ہماری زندگی کا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں رنگین وادیاں، یہ آسمان کے نیچے ہمارا چلنا پھرنا، یہ زمین کے اوپر ہمارا چلنا پھرنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ قبر کے اندر ہے۔ یاد رکھو یہ لائٹ جو چمک رہی ہے یہ ایک ظاہر کو چمکا رہی ہے، جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا، ہمارے دل میں علم دین ہوگا تو ہمارا باطن بھی چمکے گا۔ میں دراصل جو ہے علم دین کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتا چلوں۔ علم دین کے بارے میں فرمایا گیا علم ایک روشنی ہے۔ کیسی روشنی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ
ظاہر کو چمکا دیتا ہے. آپ دیکھیں آپ کی ہتھیلی کے نیچے کو وہ نہیں چمکا سکتا, وہ آپ کے ظاہر کو چمکاتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے چاند کی چاندنی پھیلتی ہے, وہ بھی ظاہر کو چمکاتی ہے. یہ لائٹ ہے, یہ بھی ایک روشنی ہے, یہ بھی ظاہر کو چمکاتی ہے. فرمایا گیا آپ دنیا کا علم حاصل کریں, آپ کا ظاہر چمکے گا, آپ کو اچھا منصب ملے گا, آپ کو اچھی کرسی ملے گی, لیکن وہ آپ کے باطن کو نہیں چمکا سکے گا. کہنے کا مقصد حسنہ یہ ہے, جب علم دین بندہ مومن جب جو ہے حاصل کرتا ہے, قرآن کا علم حاصل کرتا ہے, حدیث کا علم حاصل کرتا ہے, بخاری شریف کا علم حاصل کرتا ہے, قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کرتا ہے, تو اس کا ظاہر بھی چمکتا ہے, اس کا جو ہے باطن بھی چمکتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باطن کیسے چمکتا ہے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے, یاد رکھیے کرنی چاہیے, دنیا کی ضرورت ہے, بہت ضروری ہے آج کے دور کے اندر دنیاوی تعلیم بھی. اب دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریے اور ساتھ میں جو ہے دین کو نہ بھلائیے, دین کی تعلیم پر بھی گامزن ہوئیے, دین کی تعلیم کو بھی سیکھیے. کہنے کا مقصد ایسا یہ ہے, دنیاوی تعلیم آپ کے ظاہر کو چمکائے گی اور دینی تعلیم, قرآن کا علم, قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے تو آپ کا باطن بھی چمکے گا. کہنے کا مقصد حسنہ یہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ظاہر چمک رہا ہے, لیکن جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ قرآن کی محبت ہے. اگر کوئی چیز قبر میں کام آنے والی ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی چمکائے گی, آپ کو جو ہے قبر میں بھی چمکائے گی. آپ کے نور کی روشنی, اس علم کے نور کی روشنی آپ کے قبر میں بھی ہوگی. برادران ملت اسلامیہ, آج شادی کا پروگرام میں بڑا جو ہے ان کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایسی محفلیں سجائی گئی جہاں سے دین پھیلے گا. یہ ایک ہم جو بیٹھے ہیں نا, یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ چھوٹا سا پنڈال سجا ہوا ہے, یہ اسٹیج لگا ہوا ہے, ادھر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, سامنے ہمارے دوست اور احباب بیٹھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کرتا چلوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اب غور و فکر سے سنیے گا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو حاصل ہوگا. فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ, جب تم جنت میں جاؤ نا تو وہاں کے جو ہے میوے بھی کھایا کرو, پھل فروٹ بھی کھایا کرو. میوے اسے کہا جاتا ہے کہ میوے بھی کھایا کرو. تو صحابہ کرام جو ہے پریشانی میں آ گئے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جاؤ تو میوے کھایا کرو. اب حضور سے دریافت کہ حضور سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ پر ہماری ماں قربان, آپ پر ہمارا مال قربان, آپ پر ہمارے والدین قربان, آپ بتائیں تو صحیح, آپ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جاؤ اور اس کے میوے بھی کھاؤ. فرمایا گیا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جب کہیں پر بھی میرا ذکر ہو اور اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے تو وہاں جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. ہم یہاں بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. ان محفلوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فرما رہے ہیں کہ جنت کی کیاری ہے, اور فرمایا گیا کہ یہ جتنی بھی محفل سجی ہوئی ہے اسے جو ہے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے, اور فرشتے جو ہے جو بندہ جس وقت آیا ہے اس کا نام بھی لکھ رہے ہیں, اس کے باپ کا نام بھی لکھ رہے ہیں. اگر وہ ٹائم سے پہلے چلا جائے گا تو اس کا نام لکھا جائے گا کہ یہ نبی کی اس بات کو سن کر آیا, اس بات پر اس نے عمل کیا. حضور علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں, پھر جو ہے آگے فرماتے ہیں, صحابہ کرام پھر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ پر ہمارے والدین قربان, آپ بتائیں تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ تو اس کے میوے کھاؤ. آپ نے فرما دیا کہ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو, جہاں اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے, وہ جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو اب آپ یہ بھی فرما دیں کہ یہ آپ نے کہا کہ جنت میں جاؤ, ہم چلے گئے آپ کی محفلوں میں, آپ کی محفل میں چلے گئے, اب یہ بتاؤ کہ ہم جو ہے میوے کیسے کھائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. جس محفل میں بھی جاؤ تو وہاں پر اس بات پر عمل ضرور کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابیوں, یاد رکھو جب تم کسی محفل میں جاؤ تو وہاں پر سبحان اللہ کی صدا اس ادا سے دینا کہ میں جو ہے جنت کے میوے کھا رہا ہوں. ماشاء اللہ کی جو ہے صدا اس قدر دینا کہ میں جنت کے میوے چکھ رہا ہوں. تم جو ہے الحمدللہ کی صدا اس قدر دینا کہ تمہیں معلوم ہو کہ میں جنت کے میووں کو کھا رہا ہوں. تو برادران ملت اسلامیہ, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم میں نے بیان کر دیا. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو محفلیں ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں. اگر تمہیں جو ہے
تمہیں جو ہے میوے کھانے کا دل کرے تو دل سے سبحان اللہ کہنا. اور سبحان اللہ اتنا سا لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب شب معراج میں اپنے محبوب کو جب بلانے لگا تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، یعنی خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان. تو ہمیں بھی سبحان اللہ کی دعاؤں کو بلند کرنا چاہیے. سبحان اللہ چھوٹا سا الفاظ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بندہ مومن دل سے سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اس کے نام کا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے. جب وہ بندہ مومن جنت میں جاتا ہے تو اس کے میوے بھی کھائے. اپنے دل سے سبحان اللہ. اگر کوئی بات اچھی لگے، نبی پاک کی تو ہر بات اچھی ہے، کس بات کا بیان کیا جائے. نبی پاک کی تو شان بڑا ہے. میں بیان کرنے چلوں ہمارے پڑوس کے غریب نواز کے بارے میں تو برادران ملت اسلامیہ، نبی کریم علیہ السلام کا ایک شہزادہ عالم کفر میں، عالم کفرستان میں آتا ہے. اس عالم میں جہاں کفر ہی کفر برپا تھا وہاں آتا ہے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھاتا ہے. وہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے بارے میں بات کی جائے، فرمایا گیا ایک شہزادہ وہاں سے چلتا ہے 72 کو ساتھ لیتا ہے. کربلا جا کر جو ہے کئی ہزاروں کا مقابلہ کرتا ہے. ادھر 72 ہے، ادھر سامنے 22,000 کا لشکر ہے. اور فرمایا گیا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے اور ان کا میں آپ کو واقعہ بیان کرتا چلوں. حضور غوث اعظم پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان بھی بڑا ہے. فرمایا گیا کہ میں جو ہے بغداد کے اندر رہ کر دنیا عالم میں جتنے بھی ولی ہیں میرا قدم ان کے سروں پر ہے، ان کی گردن پر ہے. فرمایا گیا کہ میرا جو قدم ہے ان کی گردنوں پر ہے. میرے امام میرے جو ہے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے غوث اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا پیر تمام ولیوں کی گردن پر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری آنکھوں پر، میری پلکوں پر آپ اپنا پیر رکھیں. میں تو ہے یہ شوق مل جائے کہ غوث اعظم کا قدم ہماری پلکوں پر آ جائے. وہی غوث اعظم. فرمایا گیا جب غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو برادران ملت اسلامیہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا چلوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان شریف صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور معین الدین جامی صاحب آپ کے سماعتوں کے حوالے تھے تھوڑی دیر پہلے. اور پیر حاتم چشتی بھی جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے اسٹیج پر جلوہ فرما ہو جائیں گے. ایک معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بات بیان کرتا چلوں کہ ہم نے جو ہے تاریخ لی تھی نوشاد عالم صاحب قبلہ کی. وہ جو ہے عمرہ پر گئے ہوئے تھے، وہاں جو ہے ان کا ایک پیر پھسل گیا. اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی تو وہ آ نہ سکے. اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. نہیں تو میں نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ میں ان کو بلاؤں گا لیکن نہیں آ پائے. یعنی میں کہوں کہ حضور کا ذکر ہے، حضور کی محفل ہے. رب کعبہ کے حبیب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تو جنت کی کیاری ہے. اب جو ہے حضرت نہیں آ پائے، وہ ان کی جو ہے پریشانی کی وجہ سے نہیں آ پائے، لیکن انہوں نے دل سے کہا کہ حضرت میں آپ نے جب مجھے کہا، میں نے سیدھی بات نہیں کی، میں نے کسی اور کے ذریعے بات کی تو انہوں نے لبیک کہا. جب میں نے واسطہ، میں کبھی بھی کسی کو بلاتا ہوں تو واسطہ میں غریب نواز کا دیتا ہوں. کہا میں ان کے پڑوس میں بیٹھا ہوں، ان کا واسطہ ہے، آپ لوگوں کو آنا ہے. آج تک کسی کو بلایا، کسی نے منع نہیں کیا. اللہ کا کرم ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے کہ آج تک کسی کو بلایا اس نے کبھی منع ہی نہیں کیا. اس نے میں واسطہ غریب نواز کا اس کو دے کے بلاتا ہوں تو بندے کے دل سے کبھی منع ہوتی نہیں ہے. غریب نواز چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرے دربار پر کوئی نہ آئے. غریب نواز تو چاہتے ہیں کہ میرے دربار پر کوئی آئے اور اپنے دل کی دنیا کو چمکائے، اپنی دل کی دنیا کی کیفیت کو بدلے. یعنی میرے دربار میں کوئی آئے اپنے دل میں اگر میل لے کر آتا ہے تو غریب نواز ہاتھ ہوتے ہیں. غریب نواز کے دربار میں اگر کوئی جو ہے بد نیتی یعنی بری نیت سے بھی جاتا ہے تو وہ اپنی نیت اچھی کر کے آتا ہے. میرے جو ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غریب نواز کی چوکھٹ ایک ایسی چوکھٹ ہے، بندہ جب وہاں جاتا ہے نا پہلے دن کے حالات اور ہوتے ہیں، دوسرے دن کے حالات اور ہو جاتے ہیں.
جب یہ پہلی مرتبہ جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، جب دوسری مرتبہ جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا مقدس دربار، اس کے قریب میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے۔ کئی لوگ جو ہے یہاں آنے کو ترستے ہیں، کئی لوگ جو ہے رو رو کے فون کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور کئی جو ہے مہسانہ گجرات سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کر دیں، ہم آ نہیں سکتے، ہمارے پاس جو ہے ذریعہ معاش نہیں ہے، ہم غریب نواز کے دربار میں نہیں آ سکتے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے پڑوس میں بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے گاؤں کے اندر اگر یہ امن و چین ہے تو ان کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں لوگ بہت سارے راجا بنے، کوئی مہاراجا بنے، لیکن خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرماوے، اور میرے عزیز خاص عبد الرحمان کی شادی کو خانہ آبادی کرے، تمام دنیاوی آسمانی بلاؤں سے محفوظ اور معمون عطا فرماوے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔